اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اگلی آیت کی، جو کہ ہے آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39۔ انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے آج، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل نہبتو، قل کہا، نہ ہم نے، اہبتو اترو، منہا من سے، ہا اس سے، اس سے، کہا ہم نے اترو اس سے، یعنی یہاں سے، جمیعاً سارے کے سارے، یعنی دونوں میاں بیوی اور پھر تمہاری جو اولاد ہوگی وہ سارے زمین پر جاؤ، زمین پر رہو۔ اب زمین پر جاؤ، زمین پر رہو۔ فَإِمَّا، پھر اگر، يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پھر اگر، يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، يَأْتِي آئے، یأتین آئے، کم تمہارے، منی میرے پاس سے، ہدن ہدایت، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تبعا، پھر جو کوئی، یا پھر، فامین پھر یا پس، من کوئی، تبعا اتباع کی یا چلا، ہدایا اس ہدایت پر، فلا خوف پس نہیں ڈر، علیہم اس پر، ان پر، پس نہیں ڈر ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور لا نہیں ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے یا رسوا ہوں گے، نہیں وہ رسوا ہوں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اترو اس جنت سے، یعنی میں نے تو تم لوگوں کے لیے جنت جگہ رہنے کی دی، لیکن شیطان کے ورغلانے سے، شیطان جو ورغلایا تو انہوں پر جو اللہ نے شرط رکھی تھی کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، وہ پھر بھی چلے گئے اور شیطان کے ورغلانے سے، اور ادھر سے جو ہے وہ کھا لیا، پھل کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بڑا غضب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کہا، میاں بیوی کو، یعنی آدم علیہ السلام اور ہوا بی ہوا کو، کہ اترو یہاں سے اور جاؤ زمین پر ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ۔ کیوں؟ شیطان نے اپنا بدلہ لینا تھا، شیطان نے تو بدلہ لے لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب اس آیت میں پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اترو اس جگہ سے، یعنی اس جنت سے، اور زمین پر جاؤ۔ اب زمین پر سارے کے سارے مین، یعنی آدم علیہ السلام، بی بی ہوا اور جو ان کی اولاد ہوگی۔ اب زمین پر ان کے لیے آزمائشیں ہوں گی، اور زمین جو ہے وہ ان کے لیے ہمیشہ کی جگہ نہیں ہوگی، بلکہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے ادھر ٹھکانا ہے اور سامان ہے، یعنی واپس مڑ کے جانا ہے ادھر، اور پھر ادھر جو ہے وہ ہمیشگی ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی نہیں ہے، یہاں سے تو لوٹ کر جانا ہے۔ جس نے جو کمایا ہوگا، جو عمل کیے ہوں گے، اچھے عمل کیے ہوں گے تو اچھی جزا اس کو اچھی ملے گی، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے تو اس کی سزا بھی ادھر دوزخ تیار کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کے لیے دوزخ تیار کی ہوئی ہے۔ اللہ بچائے ہمیں، ہم سب کو دوزخ سے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ تو
اللہ تعالیٰ کو بہت غضب آیا، معاف تو کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھلا دیے، اور وہ کلمات یعنی دعائیں تھی جو معافی تھی جو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کو لیکن چھوڑا پھر بھی جنت میں نہیں، اور کہا کہ اترو یہاں سے سارے کے سارے، اور اگر میری کوئی ہدایت آئے تمہارے پاس، ہدایت کیا؟ یعنی کوئی رسول آئے میرا، یا میری کوئی کتاب آئے تم لوگوں پر، میرا کوئی کلام آئے تم پر، تو جس نے اس کو مانا اور اس ہدایت کو مانا اور اس پر چلا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اس کی اتباع کی، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رسوا ہوں گے، یعنی نہ اس کو دوزخ کا خوف ہوگا، کیونکہ اللہ کا جو کلام بھی آیا ہے اور جو پیغمبر بھی آیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی ہے، آخرت پر ایمان بیان کیا ہے، اور اس کتاب میں زندگی کے مسائل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس ہدایت پر چلے تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رسوا ہوگے، کیونکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق جو زندگی ہوگی وہ شرافت کی زندگی ہوگی، وہ ایک دوسرے کے لیے حسن سلوک کی زندگی ہوگی، جس سے کسی اور کا دل نہ دکھے، اور جو اللہ کی عبادت میں ہوگی۔ تو ظاہر ہے جب وہ لوگ ایسے زندگی گزارے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو تو وہاں پر ان کو نہ خوف ہوگا، یعنی نہ دوزخ کا خوف ہوگا، نہ کوئی سزا کا، اور وہ جو ہے نہ رسوا ہوں گے، یعنی جب سزا ملے گی اور دوزخ میں جائیں گے تو ظاہر ہے ان کو تو رسوائی بھی ہوگی ساتھ۔ اگلی آیت ہے والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہے، وکذبوا، اور جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، ساتھ آیتیں یا نشانیاں، نہ ہماری، اور وہ لوگ جو منکر ہیں یا کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، اولئک، وہی تو لوگ ہیں، اصحاب النار، اصحاب رہنے والے، النار آگ میں، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ کے لیے، تو وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جو کافر لوگ ہیں ان کو دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا، وہ دوزخ ہی میں ساری عمر پھر رہیں گے، اور وہی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں بچائے دوزخ سے اور دوزخ کی اس طرح ہمیشگی والی زندگی سے جو دوزخ میں گزرے۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے اور اس راستے پر چلائے جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہو، اس راستے سے بچائے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہو، کیونکہ قرآن مجید میں ہی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ کام کرتے ہیں برے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، تو اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہوں، اللہ ہمیں بچائے اپنے اس کاموں سے جو برے ہیں، اور اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں۔ آمین ثم آمین، صدق اللہ العظیم۔